اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 77 سے الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف ویلا کہا گیا لہم ان کو کفو روک لو ایدیکم اپنے ہاتھ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اچھا، یہ حکم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا جب صحابہ کرام ابھی مکہ میں تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جب مسلمانوں پر جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان پر مشرکین مکہ جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اس لیے ان پر ظلم کر رہے تھے کہ وہ اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر نیا مذہب قبول کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی طرف کیوں اسلام مطلب کیوں قبول کر رہے ہیں، اس لیے ان پر ظلم کیے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے قتال کریں۔ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، تم ابھی اپنے ہاتھوں کو روکو، مجھے ابھی انہیں معاف کرنے کا حکم ہے، بس تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہیں اس ٹائم قتال سے روکا گیا تھا اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فلما، پھر جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم ان پر القتال لڑنا، اذا جب یا اس ٹائم فریقن ایک فریق منہم ان میں سے یخشون الناس ڈرتا ہے لوگوں سے خشیت اللہ جیسے ڈرنا ہو اللہ سے، او اشد خشیہ یا زیادہ ڈر۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض ہوا یا قتال فرض ہوا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرتا تھا جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ پھر جب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور تھوڑے مسلمان سٹیبل ہو گئے تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قتال کی اجازت دی اور ان پر قتال کرنا فرض کیا۔ تو ان میں سے ظاہر ہے کچھ منافقین تھے اور کچھ بالکل نئے نو مسلم تھے جن کے ایمان ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے۔ تو یہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مطلب اس کی دونوں لی جاتی ہیں کہ جو کمزور دل والے مسلمان یا کمزور ایمان والے مسلمان تھے جو ابھی نو مسلم تھے، وہ بھی لوگوں سے جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ اپنے دشمنوں کی تعداد وغیرہ اور ان کا اسلحہ وغیرہ یا ان چیزوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، ڈرنا شروع ہو گئے، جیسے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اصل میں تو ان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا اور اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، تو نے کیوں لکھا علینا ہم پر القتال لڑنا، اور وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی، الی اجل، تک مدت قریب تھوڑی، اور ہمیں اور تھوڑی مدت کیوں نہ مہلت دی۔ یعنی وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کر دیا، ہمیں اور تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، فائدہ ہے دنیا کا تھوڑا، والآخرۃ، اور آخرت خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم ہوگا، فتیلہ، دھاگے برابر۔ آپ کہہ دیجئے انہیں کہ دنیا میں تم جتنا ٹائم بھی رہو گے دنیا کا فائدہ جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا ہے، تمہیں آخر میں جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے، تو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، اور جو اللہ پر، یوم آخرت پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، یعنی جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، ان کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ظلم نہ ہوگا، دھاگے برابر۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں پا لے گی موت،
वलाउ कुंतुम, और अगरचा तुम हो, फी बुरूजिन, किलों में, मुशय्यदा, मजबूत। तुम जहाँ कहीं होगे मौत तुम्हें पा लेगी, अगरचा तुम मजबूत किलों में हो। यानी अगर तुम कुछ उनमें से जो हैं वो मौत के डर से, किताल से डर रहे थे, घबरा रहे थे किताल करने से कि हम मारे जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम जहाँ कहीं भी होगे, जब तुम्हारी मौत का टाइम आ जाएगा, चाहे तुम मजबूत किलों में हो, तुम मैदान में हो, मैदान जंग में हो, या घर में बिस्तर पर हो, तो तुम्हें मौत आ लेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस जगह पर हो। तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने मुतअद्दिद मार्कों में हिस्सा लिया और बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन वो किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए। उनको बिस्तर पर अपने घर में मौत आई, और मतलब वो उनका विसाल जो है वो अपने घर में हुआ। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे ग़ज़वात में शिरकत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब पर्दा फरमाया, तो आपने अपने घर में ही, मतलब मैदान जंग में नहीं, बल्कि इस अपने घर में इस जहान फ़ानी को छोड़ कर गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बता रहे हैं कि तुम इस बात से मत घबराओ कि हम शायद मैदान जंग में जाएंगे तो हमारी मौत आएगी। अगर तुम्हारी मौत आई है तो वो कहीं भी आ जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मैदान जंग में हो, या तुम घर में हो, या तुम मजबूत किलों में हो। तुम जहाँ कहीं भी होगे, जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा, तुमने इस दुनिया को छोड़कर जाना ही जाना है। व इन तुसिबहुम, और अगर उन्हें पहुँचे, हसनतुन, कोई भलाई, यकूलू, वो कहते हैं, हादिही मिन इंदिल्लाह, ये है अल्लाह की तरफ से। व इन तुसिबहुम, और अगर उन्हें पहुँचे, सय्यअतुन, कोई बुराई, यकूलू, वो कहते हैं, हादिही मिन इंदिक, ये है आपकी तरफ से। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचे तो वो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। ये जो है मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है कि वो लोग ऐसे थे कि अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचती थी मुनाफिकीन को, तो वो फ़ौरन कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। और अगर उन्हें कोई मुश्किल या मुसीबत आती थी तो वो उसका ज़िम्मेदार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराते थे। जैसे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए, तो उसके बाद यहूदियों और मुनाफिकों को अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ज़ाहिर है दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उन्हें जो अच्छाइयाँ मिलती वो फ़ौरन कहने लग जाते कि ये तो हमारे अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करने लग जाते। और अगर उन पे कोई मुश्किल आ जाती, जैसे मदीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद उनके फलों में और खेतों की पैदावारी में थोड़ी कमी हुई, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से हमारे फल और हमारे खेतों में कम की पैदावार में कमी हो रही है। कुल, कह दीजिए, कुल, सब, मिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से है। फमा लिहाउलाइल कौमी, तो क्या हुआ है इस कौम को, ला यकादूना, नहीं लगते, यफ़क़हूना, के समझे, हदीसा, बात को। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इस कौम को क्या हो गया है कि ये बात समझते नहीं, यानी ये ऐसे नहीं लगते कि ये बात को समझ, या बात समझने वाले नहीं लगते। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू की कि बुराई या मतलब उनको कोई भी बुराई पहुंचे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आप उनसे कह दें कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से होता है, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौम के बारे में कहा कि ये कितने अजीब लोग हैं कि इनको बात समझ ही नहीं आ रही। मा असाबका मिन हसनतिन, जो तुम्हें पहुँचे कोई भलाई, फ़मिनल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका, और जो तुझे पहुँचे, मिन सय्यअतिन, कोई बुराई, फ़मिन नफ्सिक, तो तेरे नफ्स की तरफ से है। व अरसलनाका, और हमने तुम्हें भेजा, या हमने आपको भेजा, लिन्नासी, लोगों के लिए, रसूला, रसूल बनाकर, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह गवाह। और तुम्हें कोई भलाई पहुँचे, सो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह काफ़ी है गवाह। यानी पीछे जो बात हुई ना कि
سب کچھ آپ کہہ دیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی اچھائی اور برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی آگے تفسیر بیان کر دی، کہ ڈیٹیل بیان کر دی کہ کون سی چیز اچھائی کیسے اللہ کی طرف سے اور برائی کیسے اللہ کی طرف سے پہنچتی انسان کو، دونوں اللہ کے حکم سے ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے نفس، اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کو وہ برائی پہنچتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی پر کوئی مشکل مصیبت آئے تو اس کو فوراً اپنے گناہوں کا یا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کو کس حد تک محبت ہے، کیا اس پر کوئی مشکل آئے تو یہ میرا شکوہ اور شکایت تو نہیں کرتا، کیا یہ اپنے ایمان میں پختہ ہے یا اس کی محبت میں پختگی ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنے کے لیے اس پر آزمائش آتی دونوں اللہ کے اذن سے ہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر نہ تو کوئی اچھائی پہنچ سکتی ہے اور نہ کوئی برائی پہنچ سکتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اچھائی اللہ کا فضل ہوتا ہے اور برائی انسان کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ عرض آگے ہے کہ اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ جو لوگ آپ کی طرف برائی کو منسوب کر رہے ہیں یہ غلط باتیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول تو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں غلط ہیں، اور بھلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور برائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آپ کو رحمت اور برکتوں والا بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور اس بات پر صرف اللہ ہی گواہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو پس اس نے اطاعت کی اللہ کی، فمن تولا، اور جس نے روگردانی کی یا جو پھر گیا، فما، تو پس نہیں، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان بنا کر۔ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی یا جو پھر گیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اللہ کی اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسے اس طرح بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، اس میں سے میں ایک آپ کو سنا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت جس نے کرنی ہو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی ہی اطاعت ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا، آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا، آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ، آپ کی وعید اللہ کی وعید، آپ کی رضا اللہ کی رضا، آپ کا غضب اللہ کا غضب، اور آپ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور جو پھر جائے، مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تبلیغ کرنے کے باوجود آپ اپنا پیغام آپ لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اب وہ کس طرح سے ایمان نہیں لاتا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ زبان سے تو اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا، تو بھی اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے آپ کی تبلیغ کے باوجود ظاہری طور پر ہی اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کو بھی جبراً مسلمان بنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں، زبردستی ہے ہی نہیں، تو آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، ہم نے حکم مانا، فَإِذَا، پھر جب برزو، باہر جاتے ہیں یا دور جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیاتا، تو مشورہ کرتا ہے یا رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس کے خلاف جو
تقول کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، وہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا یا ہم نے حکم مانا یا ہم نے اطاعت کی، پھر جب وہ باہر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ واللہ، اور اللہ، یکتبو لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فعارض عنہم، پس آپ منہ پھیر لیں ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کریں اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، پس کافی ہے اللہ کارساز۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے کہ وہ لوگ، اس طرح کی آیات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آپ پر ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حکم دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کوئی حکم دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے سنا، اور دل میں کہہ دیتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی۔ تو اسی طرح کی یہ بھی آیت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی اطاعت کی، لیکن جب وہ گھر جاتے تھے یا اپنے گھروں میں واپس جاتے تھے تو آپس میں مشورہ کرتے تھے، اس بات کے خلاف سازشیں کرتے تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا تھا، ان کے خلاف آپس میں پلاننگ کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ جو بھی رات کو مشورہ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعنی کیسے لکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی 2 فرشتے جو لکھنے والے ہیں، وہ جو کچھ بھی آپس میں مشورے کر رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھی حال جانتا ہے، اور ان کی کئی ہوئی باتوں کو فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، وہ سب ان کے ریکارڈ میں ہے۔ تو بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی آپ ان سے درگزر فرمائیں اور ان کا مواخذہ نہ کریں، اور نہ ابھی ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، اور اپنے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ ان کے شر کو آپ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ خود ہی ان کے شر کو آپ سے دور فرما دے گا۔ افلا، پھر پھر کیا نہیں، یتدبرون، وہ غور کرتے، القرآن، قرآن میں، پھر کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ، اور اگر ہوتا، من عندی، کے پاس سے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لوجدو، وہ ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ اس کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں وہی سارے واقعات ہیں، وہی سارے احکامات ہیں جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، جو تمہارے انبیاء پر نازل کیے گئے، اور قرآن انہی واقعات کی، انہی احکامات کی، انہی انبیاء کے قصوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور جو تمہارے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، تو تم کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور دوسرے مخاطب اس کے عام مسلمان ہیں کہ تم لوگ اس قرآن میں غور نہیں کرتے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کرتی، یا اس کے اختلاف میں نہیں ہے، آیات کا آپس میں یا الفاظ کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ایک آیت کا حکم دوسری آیت میں زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف تم نہیں پاتے۔ کیا تم لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، اور کوئی ہے سپر پاور جس نے یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب اتاری ہے، جس جیسی آیت کوئی بھی اگر عام کوئی انسان کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں ضرور اختلاف پاتے کہ اس کی آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کی مثل کوئی انسان ایسا کلام لکھ ہی نہیں پایا۔ یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔